ایک میں ہی نہیں ان پر محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مشہور واقعہ جس میں رحمت خداوندی کے تعلق سے بات کروں گا، اس سے قبل اگر آپ نے میرے چینل اصلاح مذہب و ملت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں، آج تک مدینے کے مینار گواہ ہیں، آج تک حضرت ابو ہریرہ کی روایت گواہ ہے۔ مدینے کی مسجد تھی، رسول اللہ وعظ سنا رہے تھے، سننے والا علی ہے، سنانے والا نبی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، آئیے میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں قلم اور دوات لے کر بیٹھ گیا، میرے پیارے آقا نے فرمایا، اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا، میں بہت ظالم ہوں، بڑا جابر ہوں، بہت گناہ کیے۔ ارادہ کیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگو، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھے بارگاہ خداوند قدوس سے معاف کر دے۔ یہ ارادہ کر کے گھر سے چل دیا۔ راستے میں ایک راہب ملا، اس سے سوال کیا، جناب میں نے 99 قتل کیے، کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ اس نے کہا، ہوش میں آ، تو نے اتنے آدمیوں کا ناحق خون کیا ہے، اب بھی تجھے اپنی نجات کی امید ہے؟ اس نے کہا، جب میری نجات ہی نہیں ہو سکتی اور جب مجھے اللہ تعالیٰ معافی ہی نہیں فرمائے گا تو پھر 99 کا عدد کیسا؟ لاؤ گنتی ہی کیوں نہ پوری ہو جائے۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، اس نے خنجر اٹھایا اور اس کو دے مارا۔ 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد پھر کچھ مدت ذرا گزرنے پر اس کو خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں۔ ایک آدمی کے پاس گیا اور کہنے لگا، 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، اللہ کے دربار میں معافی کا سوالی بن رہا ہوں، کوئی ہے ایسا شخص جو بارگاہ صمدیت اور بارگاہ جبروت میں اس جبار و قہار کی عدالت لم یزل سے مجھے معافی کا پروانہ دلا سکے؟ اس نے کہا، یا آس 5 میل کے فاصلے پر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، وہیں چلا جا، وہ تیرے لیے دعا کا ہاتھ اٹھائے گا، امید ہے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، ابھی اس نے ایک قدم اٹھایا تھا کہ اس کی روح جسم سے نکل گئی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کر لی۔ جہنم کے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے، ہم اس کی روح ایک مقام خاص پر لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ جہنمی ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، بڑا جابر اور بڑا ظالم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اتنی دیر میں جنت کے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا، ہم اس کو مقام جنت کی طرف لے جائیں گے، اس کی روح کو مقام اعلیٰ کی طرف لے جائیں گے۔ جہنم والوں نے کہا، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ جنت والوں نے کہا، مگر جا رہا تھا اللہ کے ولی کے پاس۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، دنیائے انسانیت کے محسن فرماتے ہیں، جھگڑا ہو گیا۔ آخر میں یہ جھگڑا بارگاہ احکم الحاکمین میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جہنم کے فرشتوں بولو۔ وہ کہنے لگے، یا اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، اگرچہ یہ قاتل تھا مگر جا رہا تھا تیرے پیارے مقبول بندے کے پاس۔ اللہ نے فرمایا، زمین کو ناپو، اگر زمین ولی کامل کے قریب ہے تو پھر اس کی نجات ہے، اگر ولی کامل سے دور ہے تو اسے جہنم کے فرشتے جہاں چاہو لے کے جاؤ۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، ابھی دیکھنے میں ایک ہی قدم چلا تھا، لیکن جب فرشتے زمین ناپنے لگے تو رب العالمین نے فرمایا، اے زمین سمٹ جا، تجھے یہ پتہ نہیں میرے پیارے بندے کے پاس جا رہا تھا، اس کے اعمال بد کو دیکھوں یا یار کی یاری کو دیکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص جو 99 قتل کیا، 100 قتل کیا، لیکن اللہ رب العالمین جب معاف کرنے پر آتا ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں، زمین اور آسمان کے برابر اگر کسی کا کوئی گناہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہو تو اسے معاف فرما دے۔ لیکن تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ موجود ہے، ایک شخص پوری زندگی بھر کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، لیکن ایک
مرتبہ کچھ لمحے کے لیے گناہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی حساب لیا، تو معلوم ہوا اگر بڑا سے بڑا گنہگار ہو، رحمت خداوندی جوش میں ہو تو معاف فرما دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پکڑنا چاہے، کسی کے اعمال کا حساب لینا چاہے تو بڑا سے بڑا نیک انسان ہو اس سے بھی حساب لیا جاتا ہے۔ اس لیے تمامی مسلمان سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی قدم اٹھائیے تو سوچ سمجھ کر اٹھائیے، کبھی کہیں سے ایسا کام قول و فعل نہ کر دیجئے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ